جناب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسن بھائی کیا حال ہے؟ مولا کا کرم. سر میرا نام مبشر ہے. علی الحسن نقوی صاحب ابھی سن رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہے ہیں بالکل. اچھا سر، میں ان سے نا ایک سوال کرنا چاہوں گا، آج کے سیشن کے متعلقہ بھی ہے، اور تھوڑی دیر پہلے جو آپ کی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا جناب سیدہ جی. سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ ہجوم والی جو روایت ہے اس کے بارے میں، اس میں نا علی الحسن نقوی صاحب کا ایک دو سیشن ہے محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، تو ان سے نا ایک دو گزارش میں نے کرنی ہے، اس کی تھوڑی وضاحت بھی چاہوں گا، اور آپ کہہ لیں کہ تھوڑا اس میں نا مجھے علمی طور پہ آپ دونوں کی طرف سے گائیڈنس ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی سند پہ بات کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بقول آج بھی انہوں نے 2-3 دفعہ ذکر کیا، ان کا محدث اعظم پاکستان یہ کلیم کر رہے ہیں ان کو زبیر علی زئی صاحب، اور محمد علی مرزا صاحب کے بقول زبیر علی زئی صاحب اس روایت کو صحیح کہتے تھے المصنف ابن ابی شیبہ والی، اور بعد میں محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کو مولانا اسحاق صاحب نے فون کر کے کہا کہ یہ روایت جو ہے نا اس میں کوئی غلطی ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اگر اس کو مانے تو حضرت عمر جو ہے وہ بچتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب محدث اعظم پہلے اس روایت کو صحیح مانتے تھے تو تب ان کا علم حدیث کس لیول کا تھا، اور بعد میں جب ان کو وہ مولانا اسحاق صاحب نے کہا، تو میرے خیال کے اندر جو محمد علی مرزا صاحب اس بات میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ علمی کتابی ہیں اور بابی نہیں ہیں، تو کیا ان بزرگان دین جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں مولانا اسحاق صاحب اور یہ زبیر علی زئی صاحب، کیا ان کی بات کے اوپر اتفاق کرنا بابی ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ ایک علم اور کتاب سے دور ہونا نہیں ہے کہ اپنے مذہب کا ایک نظریہ بچانے کے لیے صحیح روایات کا انکار کرتے؟ اور دوسری بات، ان کے نزدیک ایک اور کلپ ہے ان کا علی الحسن نقوی صاحب کا محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہی، اس کے اندر یہ اپنے جو ہے نا ان کا علم حدیث اس کے بارے میں بھی یہ کلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ان کے نزدیک سب سے بڑے محدث ہیں اس زمانے کے، یہ علی الحسن نقوی صاحب بھی ان کو سب سے بڑا محدث گنتے ہیں، اور محمد علی انجینئر صاحب بھی ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان لیول میں زبیر علی زئی صاحب سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، یہ ان کا کلیم ہے، اور ان کو حق گو عالم دین بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایسی باتیں ان کے متعلق کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں وضو کر رہا تھا زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تو زبیر علی زئی صاحب اس میں کہنے لگے کہ مجھے آج محدثین پہ غصہ آیا ہوا ہے، اہل سنت محدثین پہ. انہوں نے ذہبی کا ذکر کہ یہ پہلے ایک خود ہی اصول بناتے ہیں اور پھر خود ہی اس کو توڑ دیتے ہیں. تو اب جب ان کا جو سب سے بڑا محدث اعظم ہے پاکستان کا، اس کے نزدیک اہل سنت کی جو روایات کو تصحیح کرنے والا یہ جو علم حدیث، اس کے نزدیک خود ہی اتنا بڑا اشکال پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے غصہ آیا ہوگا ان محدثین کے اوپر. تو پھر یہ ہم سے جب پوچھتے ہیں کہ روایت صحیح ہو یا غلط ہو، تو پھر ان کا یہ پوچھنا تو بنتا ہی نہیں ہے جب ان کے اپنے محدثین اس علم کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. اور دوسرا یہ کلیم کرتے ہیں وہ سب سے بڑے محدث تھے، اور محدث ہونے کے بعد جو ہے وہ حق گو تھے، اور ان کو پتہ ہے، یہ علامہ علی الحسن نقوی صاحب کو بھی پتہ ہے، اور محمد علی انجینئر کو بھی انہوں نے بیان کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ محمد علی انجینئر صاحب کا کلیم تھا، انہی کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی کہ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں وہ حدیث کرتاز کو بیان کرنا حرام سمجھتے تھے. اگر وہ حق گو تھے تو وہ حرام کیوں سمجھتے تھے کہ صحیح حدیث کو بیان کرنا؟ تو یہ سارے جو ان کا علم حدیث ہے، تو ان کو نہیں لگتا کہ یہ علم حدیث میں بجائے کتابوں کی طرف آنے کے، کتابی روایات کو ماننے کے اور صحیح علم کو ماننے کے، یہ اپنے مذہب کی ایک جھوٹی دفاع کر رہے ہیں، اور ایک بزرگ کو بچانے کے لیے ایسی بات کے اوپر اتفاع کر رہے ہیں جو بالکل بھی مطلب آپ کہہ لیں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. یہ میرا ان سے سوال ہے، ان سے کہیں کائنڈلی ذرا اس کا نا سیرے اصل ذرا جواب. آپ کو پتہ ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کا دفاع کریں، ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ انجینئر صاحب کی ہر بات کا دفاع کریں، وہ انجینئر خود موجود ہیں، وہ اپنے بات کے دفاع کر سکتے ہیں. بہرحال وہ پوچھتے ہیں، جواب دیں بھائی. علی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، ناظرین آپ سے انجینئر کا متعلق پوچھ رہے ہیں. اس میں تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن اس میں ایک جو چیز ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ جی نجی محفل میں یہ بات کی، تو نجی محفل میں تو بے شمار گفتگو ہوتی ہے، اس کا تو مجھے اب یاد بھی نہیں کیا نجی محفل میں گفتگو کی ہے. اور یہ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ہر شخص ہی کہہ دیتا ہوگا، کبھی ایسی بات کر دیتا ہوگا، اس سے تو کوئی لازمی تو نہیں ہو جاتا کہ یعنی اس نے ریجیکٹ کر دیا ٹوٹلی اپنی چیز کو نا. تو یہ جو کیا نام ہے آپ محدث کا، زبیر ہے یا زہیر ہے؟ زبیر ہے. زبیر علی زئی. تو انہوں نے کہا ہے کہ حدیث قرطاس پڑھنا حرام ہے، واقعہ نہیں بولا ان سے؟ مجھے یاد نہیں آ رہی ایسی کوئی بات، میرے ساتھ ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، برندہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے. ویسے انہوں نے کہا وہ شاید کہ اس کی کچھ سندوں پہ بحث ہوئی ہوگی ویسے ہوا، اور ان کا بڑا رابطہ تھا. یہ جتنے پاکستان کے بڑے بڑے آپ نام لے رہے ہیں نا سارے، ان کا آپ کے جو بڑے بڑے کے مناظر حضرات ہیں، ان کی آپس میں بڑی کمپنی ہے، ان کا بڑا آپس میں تعلق تھا. یہ لوگ آپس میں نجی محفلوں میں بڑی اوپن گفتگو کرتے تھے اور کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو بنیاد بنا یہ کہ تو پھر تو ایسے نہیں ہے نا. نہیں، اگر واقعا کسی کا عقیدہ کچھ اور ہے، پرائیویٹ میں کچھ اور ہے، پبلک میں کچھ اور ہے، یہ اہم بات ہے نا. مثال کے طور پہ جب بندہ علمی لوگوں میں بیٹھتا ہے تو وہاں پہ وہ بڑی کل کے بات ہوتی ہے نا. ظاہری بات ہے کہ جب آپ غیر علمی لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی بات کی ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے یہ.